إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. وجاء في الحديث النبوي عن أنس رضي الله تعالى عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فكان يستذل أكثرنا بكسائه فأما الذين صاموا فلم يعملوا شيئا وأما الذين أفطروا فبعثوا الرقاب وامتهنوا وعالجوا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر رواہ البخاری. محترم خواتین و حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے جس نے ہمیں اس ماہ مبارک میں آج تیسرا جمعہ ادا کرنے کی توفیق دی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے. حضرات گرامی، رمضان کے ایام میں تقریر کرنا مشکل ہو جاتا ہے، خصوصاً ہم جیسے لوگوں کے لیے جن کی شوگر غیر رمضان میں لو رہتی ہے تو رمضان میں اور شوگر لو ہو جاتی ہے، مزید لو ہو جاتی ہے. حضرات گرامی، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد چند آیتیں تلاوت کی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے حامیم، قسم ہے کھلی ہوئی کتاب کی، یقیناً ہم نے اس کتاب کو مبارک رات میں اتارا ہے، یقیناً ہم ڈرانے والے ہیں. اور جس رات میں قرآن کریم کو اتارا ہے، کتاب مبین کو اتارا ہے، اس میں ہر بڑے بڑے فیصلے کیے جاتے ہیں. یہ ہوا آیات کا ترجمہ، یعنی اللہ نے کہا حامیم، قسم ہے کھلی کتاب کی، یقیناً ہم نے کھلی کتاب کو مبارک رات میں اتارا ہے، یقیناً ہم ڈرانے والے ہیں. اور اس میں ہر بڑے بڑے فیصلے کیے جاتے ہیں. ان آیات کی مخالفت میں اور اسی طریقے سے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے قرآن پاک کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، اور اسی طریقے سے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ جس میں قرآن کریم اتارا گیا. ہمارے کچھ احبہ اور کچھ حضرات ایسے ہیں
جو کہتے ہیں قرآن کریم کو شب برات میں نازل کیا گیا، ان آیات کی کھلی خلاف ورزی ہے، چھپی اور ڈھکی اور خفیہ خلاف ورزی نہیں ہے، بلکہ ان آیات مبارکہ کی جو 3 آیتیں جو بتلاتی ہیں قرآن کریم کو رمضان میں نازل کیا گیا، ان تینوں آیتوں کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ اور ان لوگوں کا کہنا ہے کہ قرآن کریم یہ شب بارات میں اتارا گیا، اس کے لیے کچھ حدیثیں پیش کرتی ہیں۔ معزز سامعین کرام، میری ماؤں اور میری بہنوں اور میرے بھائیوں اور میرے پیاروں، وہ محترم حضرات جو تم کہتے ہو حدیثیں پائی جاتی ہیں، وہ ساری کی ساری حدیثیں سنداً ضعیف ہیں، کوئی حدیث لائق احتجاج نہیں ہے۔ پھر جو حدیث قرآن سے مخالفت کر رہی ہیں، کیسے ہماری عقل گوارا کرے گی کہ ہم ان حدیث کو صحیح کہیں؟ بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فیہا یفرق کل امر حکیم، یعنی طاق رات میں ہر بڑے بڑے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ طاق رات آنے والی ہے، ہم اور آپ ان طاق راتوں کے لیے بیدار ہو جائیں۔ رمضان میں روزے کا بڑا گہرا تعلق رمضان سے ہے، دن میں بڑا گہرا تعلق روزے کا ہے، رمضان میں دن کا بڑا گہرا تعلق رمضان سے ہے، اور رات کا بڑا گہرا تعلق قرآن سے ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، یہ اصول، رات کا بڑا گہرا تعلق قرآن سے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل امین کو رات ہی میں قرآن شریف سناتے تھے۔ جو آخری رمضان آیا اس میں آپ نے 2 مرتبہ قرآن شریف جبرائیل علیہ السلام کو سنایا تھا، تو رات کو بڑا گہرا تعلق قرآن شریف سے ہے۔ حضرات گرامی، اتنے احباب بیٹھے ہیں، ہماری مائیں اور بہنیں بیٹھی ہیں، ہر ایک کو غور کرنا چاہیے، جب طاق رات آئے گی ہماری اور آپ کے ساتھ سال بھر میں کیا فیصلہ ہونے والا ہے۔ ہمارے آگے پہرے دار فرشتہ، پیچھے پہرے دار فرشتہ، ان سب کو لکھ کر دے دیا جائے گا۔ طاق رات کے اندر فیہا یفرق کل امر حکیم، اس میں ہر بڑے بڑے فیصلے کی جائیں گے، موت کا، روزی کے۔ ایک انسان دکان کھولتا ہے، لیکن پتہ چلتا ہے اس کا نام ملک الموت کے رجسٹر میں درج ہے۔ ایک آدمی حج کے لیے جاتا ہے، اس کا نام ملک الموت کے رجسٹر میں درج ہے۔ ایک آدمی نکاح کرتا ہے، دولہا بنا ہے، لیکن اس کا نام میت کی لسٹ میں درج ہے۔ اس طریقے سے اس طاق رات میں ہر بڑے بڑے فیصلے کیے جائیں گے ہماری اور آپ کے بارے میں، لہذا طاق رات میں جاگ کر کے قرآن پاک کی تلاوت کریں، نماز پڑھیں، ذکر و اذکار کریں، اور فیصلہ کریں کہ یہی وہ رات ہے جس میں ہمارے لیے فرشتوں کو نوٹ کر کے دیا جائے گا۔ حضرات گرامی، قرآن کریم کی آیت ہے لا تدری نفس ماذا تکسب غدا، کوئی نفس نہیں جانتی کہ کب مرے گا۔ ظاہر سی بات، اگر اس آیت کریمہ کی نحوی بحث کی جائے تو جو حیا کی زمین لوٹ رہی، نفس کی طرف لوٹ رہی ہے، یعنی میں نہیں جانتا، آپ نہیں جانتے کہ ہمارے ساتھ کیا سلوک ہونے والا ہے، میں نہیں جانتا، آپ نہیں جانتے کہ ہم اور آپ کل کیا کمائیں گے، ہم نہیں جانتے، لیکن وہ فرشتے جان رہے ہیں۔ ہم اور آپ نہیں جانتے ہم اور آپ کل کہاں جائیں گے، وہ فرشتے جان رہے ہیں۔ لا تدری نفس ماذا تکسب غدا ولا تدری نفس بأي أرض تموت، کہاں مرے گا کوئی نفس، کوئی جان کہاں مرے گا وہ نفس نہیں جانتا ہے، اگر اس آیت کریمہ کی نحوی بحث میں آتے ہیں۔ بہرحال یہ موضوع نہیں ہے۔ حضرات گرامی، روزے دار کے لیے اگر کچھ چیزیں غور کرے تو روزہ رکھنا بڑا آسان ہو جائے گا، بڑا آسان ہو جائے گا۔ پہلی چیز میں نے کچھ نکات عمر کی ہے۔ پہلی چیز یہ کہ اس میں قرآن کریم کو نازل کیا گیا، یہ غور کریں، یہ ذہن بیٹھا لیں تو آپ کے لیے روزہ رکھنا بڑا آسان ہو جائے گا۔ دوسری چیز، اس روزے کے اندر ریاکاری ہو ہی نہیں سکتی، ریاکاری ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ تنہائی میں ہیں آپ، پانی پی لیں کوئی نہیں جانے گا، گاڑی میں بیٹھے ہیں پانی پی لیں کوئی نہیں جانے گا،
کمرے میں بند کمرے میں ہے، پانی پینے کوئی نہیں جانے گا، صرف اللہ جانے گا۔ تو پہلی چیز روزے کے اندر ریاکاری ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ فرمایا علیک بالصوم، اے ابو امامہ روزہ رکھنا فرض ہے۔ فإنہ لا عدل لہ، اے ابو امامہ روزے کے برابر کوئی چیز نہیں ہے۔ پھر آپ نے فرمایا لا مثل لہ، ارے ابو امامہ روزے کے برابر کوئی چیز نہیں ہے، کیونکہ روزے میں ریاکاری نہیں ہے، لہذا روزے کے بقدر کوئی چیز نہیں ہے۔ حضرات کرامی، روزے کا بے حد ثواب ہے، بے حد ثواب، بہت اتھا ثواب ہے۔ کتنا ثواب ہے اس کا کوئی پتہ نہیں۔ آپ وضو بنا کر کے گھر سے نکلے، آپ وضو بنا کر گھر سے آئے، عام دنوں میں آپ وضو بنا کر گھر سے آئے، عام دنوں میں ایک نیکی آپ کو دی جا رہی ہے اور ایک گناہ مٹ رہا ہے۔ عام دنوں میں شرط ہے مسجد میں آپ گھر سے وضو بنا کر کے آئیں۔ یہ جو وضو خانے بنے ہیں یہ ضروری وضو خانے بنانے ضروری ہے، بہت ضروری تھے۔ کوئی آدمی آیا استنجا لگی، استنجا کیا، وضو بنائے گا۔ کوئی آدمی دور دراز سے آیا، مسافر ہے، وضو بنائے گا۔ لیکن بہرحال جو مقیمین حضرات ہیں، جو یہی کے افراد ہیں، ان کو گھر سے وضو بنا کر کے آنا چاہیے۔ گھر سے وضو بنا کر کے آئیں گے، عام دنوں میں بقیہ 11 مہینے میں آپ کو ایک نیکی ملے گی اور ایک گناہ مٹے گا۔ لیکن رمضان وضو بنا کر گھر سے آئیں گے، سنیے غور سے حدیث، کل عمل ابن آدم یضاعف، ابن آدم کا ہر عمل بڑھا دیا جاتا ہے ثواب کے اعتبار سے۔ الحسنۃ بعشر امثالها، ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر کر دی جاتی ہے، الی 700، 700 نیکیاں تک۔ ایک نیکی جو غیر رمضان میں ہے کم سے کم 10 نیکی اور زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ 700 نیکی کر دیتا ہے، 700 نیکی کر دیتا ہے۔ یعنی گویا کہ آپ رمضان غیر رمضان میں وضو بنا کر گھر سے آتے ہیں، ایک قدم پر ایک نیکی مل رہی ہے، ایک گناہ مٹ رہا۔ رمضان میں آپ کو ایک قدم پہ 700 نیکیاں مل رہی ہیں، کیونکہ آپ گھر سے وضو بنا کر کے آئے ہیں، اور جب گھر سے وضو بنا کر کے آئیں گے تبھی آپ کو پاؤں اٹھانے میں نیکی ملے گی اور ایک گناہ مٹے گا، یہاں وضو بنانے میں نہیں۔ میرا اپنا علم کہہ رہا ہے، لیکن بہرحال اسی لیے وضو بنا کر گھر سے آیا کرو۔ الا الصوم، مگر روزہ، فإنہ لی، روزہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور روزے کا بدلہ میں ہی دوں گا۔ بعض علماء کرام نے کیا پڑھا ہے، وَأَنَا أُجْزَى بِهِ، میں ہی، اللہ کہتا میں ہی اس کا بدلہ ہو جاتا ہوں۔ تو روزے کا بدلہ، روزے کا کتنا ثواب ہے اس کو فرشتے نوٹ نہیں کرتے ہیں۔ عبد الرحمن نے روزہ رکھا، عبداللہ نے روزہ رکھا، زید نے رکھا، عمر نے رکھا، فرشتے لکھتے ہیں یہ عبداللہ، یہ عبد الرحمن، یہ زید روزے سے ہے، ثواب نہیں لکھتے۔ تمام چیزوں کا ثواب فرشتے لکھ دیتے ہیں، یا آپ کے دائیں اور بائیں والے فرشتہ لکھ دیتے ہیں، دائیں والا فرشتہ لکھ دیتا ہے، لیکن روزے کا ثواب دائیں والا فرشتہ لکھنے سے قاصر ہے، قاصر ہے، قاصر ہے۔ وہ لکھتا خالی بس یا اللہ، یہ بندہ عبداللہ، یہ بندہ عبد الرحمن روزے سے ہے، کیونکہ یعنی اللہ فرماتا ہے، حدیث آتا ہے میں اجزی بھی، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ بعض علماء کرام نے کیا پڑھا ہے، وانا اجزا بھی، ارے میں ہی اس کا بدلہ ہو جاتا ہوں، اللہ کہتا ہے میں اس کا بدلہ ہو جاتا ہوں۔ تو بہرحال اس کا بے حد ثواب ہے، روزہ رکھنے کا بے حد ثواب ہے۔ اب آتے ہیں ہم یہ چوتھے پوائنٹ پہ آتے ہیں، انسان جہنم سے نجات پا جاتا ہے۔ غور سے سنیے حدیث کو غور سے سنو۔ ان للہ عند کل فطر وتقاء من النار وذلك فی کل لیلۃ، یقینا اللہ تعالی ہر افطار کے وقت، جس وقت ہمارے دسترخوان چنے جاتے ہیں، جس وقت ہماری ماں اور بہن، ہماری بیٹی، ہماری بیوی جس دسترخوان چنتی ہے، آپ دسترخوان جس وقت بیٹھتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو
یعنی اللہ تعالیٰ گردنوں کو آزاد کرتا ہے جہنم سے. وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، اور ہر رات یہ آزاد کرتا ہے، ہر رات آزاد کرتا ہے. سمجھیے اللہ تعالیٰ افطاری کرنے جب آپ بیٹھتے ہیں تو آپ کی گردن اللہ تعالیٰ آزاد کرتا ہے، ہر رات آزاد کرتا ہے. تو افطاری کے وقت جو ہماری ماں، ہماری بہن، ہماری بیوی، ہماری بیٹی دسترخوان پہ کھانا چن رہی ہے، ہمارے افطاری کا انتظام کر رہی ہے، تو سننا غور کرنا چاہیے. اس وقت وہ اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے جسموں کو، ہماری اور آپ کی گردنوں کو اللہ تعالیٰ آزاد کرتا ہے جہنم سے، اور یہ ہر رات کرتا ہے. لہذا میری ماں و بہنوں، تم بھی لائق فخر ہو، تم بھی لائق سعادت مندی ہو. اور میں نے ایک حدیث پڑھی ہے خطبہ مسنونہ کے بعد، وہ حدیث کا ترجمہ تم بھی سن لو. انس بن مالک کہتے ہیں ہم ایک سفر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. غالباً فتح مکہ کا واقعہ یہ ہے. ہم ایک سفر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. فَكَانَ أَكْثَرُنَا ذِلًّا الَّذِي يَسْتَظِلُّ بِكَسَائِهِ، ہم میں اکثر لوگ اپنی چادر سے ایسے سایہ کیے تھے. اسی روایت میں آتا ہے اپنے ہاتھ سے، ہاتھ بھو میں بیٹھے تھے، سایہ نہیں تھا، ایسے ہاتھ سے ایسے. فَأَمَّا الَّذِينَ صَامُوا فَلَمْ يَعْمَلُوا شَيْئًا، جو لوگ روزے سے تھے، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے فتح مکہ کے موقع پر جب آپ کا سفر تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے بعد روزہ توڑا تھا. یہ غالباً یہ عصر سے پہلے کا واقعہ یہ ہے. اکثر تو فَأَمَّا الَّذِينَ صَامُوا فَلَمْ يَعْمَلُوا شَيْئًا، جو لوگ روزے سے تھے ان لوگوں نے کچھ نہیں کیا، بس بیٹھے رہے. وَأَمَّا الَّذِينَ أَفْطَرُوا، اور جو لوگوں نے روزہ توڑ دیا تھا، فَبَعَثُوا الرِّقَابَ، اونٹوں کو چھوڑ دیا، پانی پلایا، سیراب کیا، باندھا، دیکھ ریکھ کی. وَامْتَحَنُوا وَعَالَجُوا، اور لوگوں مشقت اٹھائی. کیسے کیا کیا؟ وہ جو روزے دار تھے ان کے لیے خیمے لگانے لگے، جو روزے دار تھے ان کے لیے سایہ کرنے لگے، اور جو روزے دار تھے ان کے لیے سارے راحت کے سامان مہیا کرنے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سنیے میری ماؤں اور بہنوں، سنیں غور سے. جو میری مائیں اور بہنیں کسی شرعی عذر کی بنا پر جس دن روزہ نہیں رکھتی ہیں، یہ حدیث ان پر بے ہی فٹ آتی ہے. ذَهَبَ الْمُفْطِرُونَ الْيَوْمَ بِالْأَجْرِ، جن لوگوں نے روزہ توڑ دیا ہے وہ اجر لے کے چلے گئے. یعنی جن لوگوں نے روزہ توڑ دیا، یہ سب مشقت کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں شرعی عذر کی بنا پر، وہ بھی وہ اجر کو لے کر چلے گئے. مراد یہ کہ جس طرح روزے دار اجر پائیں گے ایسے وہ بھی اجر پائیں گے. میری ماں اور بہنوں، تم سحری کا انتظام کرتی ہو، تم تاریخ کا انتظام کرتی ہو، اگر شرعی عذر تم روزے نہیں رکھتی ہو تمہیں انشاءاللہ العزیز اس حدیث کی روشنی مکمل ثواب ملے گا. لیکن شرط ہے تم روزوں کی قضا بعد میں کرو. بہرحال یہ بات آ گئی. حضرات گرامی، ہم آتے ہیں 5ویں پوائنٹ پہ آتے ہیں، اور میں اسے بیان کر رہا ہوں تاکہ ہم لوگ جو روزہ رکھتے ہیں یہ مشقت کا احساس نہ کریں. یہ انعامات ہیں روزے داروں کے لیے. حضرات گرامی، جو جنت استقبال کیا جائے گا ریان نامی گیٹ سے. ریان نامی گیٹ صرف اور صرف روزے داروں کے لیے، کسی کے لیے نہیں ہے، صرف روزے داروں کے لیے ہے. اور کسی روزے دار داخل ہوئے ریان نامی گیٹ بند. تو جو لوگ روزہ رکھتے ہیں وہ لوگ ریان نامی گیٹ سے داخل ہوں گے. اللہ نے روزہ داروں کے لیے یہ گیٹ اسپیشل بنا دیا ہے. کتنا بڑا استقبال ہے. تو لہٰذا روزہ رکھنے میں اس چیز کی بھی یاد کیجیے کہ آپ کا ریان نامی گیٹ آپ کا انتظار کر رہا ہے. حضرات گرامی، ایک جو چھٹا پوائنٹ ہے وہ یہ کہ روزہ ہمارے اور آپ کے لیے سفارش کرے گا. کہاں سفارش کرے گا؟ جب حشر قائم ہوگا. یقول الصیام منعته الطعام والشهوة فيه فشفعني فيه، ويقول القرآن منعته النوم في الليل فشفعني فيه فيشفعان. روزہ کہے گا اے بار الہ، میں نے اس بندے کو کھانے پینے سے روک رکھا تھا،
شہوت پوری کرنے سے روک رکھا تھا، اے اللہ اس روزے دار کے بارے میری شفاعت قبول کر۔ قرآن کیا کہے گا؟ میری بات شروع کہی ہے، قرآن کہے گا منعته ان نام باللیل فشفینی فیہ، ارے اے اللہ میں نے اس بندے کو رات میں سونے سے منع کر دیا تھا، میری شفاعت قبول کر۔ حدیث میں آتا ہے فیشفعان، دونوں کی شفاعت قبول کر لی جائے گی اور بندے کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا، بندے کو جنت کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ اسی لیے کہا گیا ہے الصیام جنۃ من النار، ارے یہ روزہ یہ جہنم سے ایک ڈھال ہے، اور فرمایا گیا ہے کہ اس طریقے سے اللہ نے فرمایا قرآن مقدس کے اندر فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، اور جو شخص جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، تحقیق کی وہ کامیاب ہو گیا۔ لہذا آپ کے لیے روزہ سفارش کرے گا، آپ کو روزہ جہنم میں نہیں جانے دے گا، آپ کا روزہ آپ کو جنت میں داخل کر کے رہے گا۔ لہٰذا اے روزے دارو مشقت کے باوجود روزہ رکھو، گرچہ شوگر ڈاؤن ہو جائے، گرچہ آپ بلڈ پریشر نرو ہائی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، روزے رکھو، اللہ کی جب تک کہ آپ کے اندر جب طاقت نہ رہ جائے تبھی آپ روزہ توڑیں۔ شرعی عذر کی بنا پر روزہ توڑ سکتے ہیں، بلا شرعی عذر کے آپ روزہ توڑنا آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ حضرات گرامی، اب آتے ہیں یہ 7ویں پوائنٹ پہ آتے ہیں، جو 7واں نقطہ ہے۔ روزے داروں کے منہ سے جو ظہر بعد ہوتا ہوا بدبو آتی ہے، بدبو آتی ہے، اس بدبو کو ناپسند نہیں کرنا چاہیے، کبھی نہیں۔ یہ بدبو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں وہ سے آ رہی ہے، لہٰذا اس کو ناپسند مت کرو۔ یہ بدبو اللہ تبارک و تعالیٰ کو مشک سے بڑھ کر پیاری ہے۔ والذی نفس محمد بیدہ لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، اللہ کے نبی قسم کھا کر فرما رہے ہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ کون فرما رہے ہیں؟ امام نہیں فرما رہا ہے، بلکہ سرور دو عالم رحمت للعالمین کی زبان یہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان یہ ہے، کسی امام کی زبان نہیں ہے، بلکہ امام کائنات کی زبان ہے۔ قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، روزے دار کی منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک سے بھی بہتر اور اچھی ہے۔ لہٰذا اے روزے دارو، اگر تمہارے منہ سے بدبو آ رہی ہے، یہ عار کی بات نہیں ہے، یہ شرمندگی کی بات نہیں ہے۔ اے لوگوں جو اس برا محسوس کر رہے ہو، اس خوشبو کو، اس بو کو برا مت محسوس کرو، کیونکہ اللہ کے ذکر میں، اللہ کی عبادت میں بو آ رہی ہے۔ حضرات گرامی، ہم آتے ہیں ایک چیز پہ آتے ہیں جو 8واں، جو وہ ہے جو 8ویں بات ہے جو روزہ داروں کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری چیز ہے۔ حضرات گرامی، اگر روزے کی حالت میں کسی کی موت ہو جائے، روزے کی حالت میں کسی کی موت ہو جائے، وہ جہنم میں نہیں جا سکتا ہے۔ کسی کی موت ہو جائے روزے کی حالت میں، وہ جہنم میں نہیں جا سکتا ہے۔ سنو غور سے حدیث، من صام یومن ابتغاء وجہ اللہ ختم لہ بہا دخل الجنہ، جس نے اللہ کی رضامندی میں کسی دن روزہ رکھا اور اسی روزہ کی حالت میں اس کی وفات ہو گئی، دخل الجنہ، ایسا شخص جنت میں داخل ہو جائے گا، جہنم سے برات۔ یہ دعا کرنی، جس کو رمضان میں حالت روزہ میں جس کی موت ہو جائے، واللہ بہت بڑا خوش نصیب ہے، اس سے بڑا خوش نصیب اور شریعت کے نشان نگاہ کوئی نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا ہو گیا، وہ اللہ کا ہو گیا، اللہ اس کا ہو گیا ہے۔ تو لہٰذا یہ دعا کرنی چاہیے، یا اللہ جو وفات ہو تو حالت روزہ وفات ہو تاکہ جنت میں چلے جائیں۔ لہٰذا روزے دارو، روزہ رکھو۔ موت کس کی کب آئے گی کوئی نہیں جانتا ہے، ہماری موت کب آئی کوئی نہیں جانتا ہے، ہم سب کے سب لائن میں کھڑے ہیں، کب موت کا فرشتہ آ جائے
کوئی نہیں جانتا۔ روزہ رکھو میری ماں میری بہن، روزہ رکھو، اور میری ماں اور میری بہن سن لو، تم روزہ جو رکھتی ہو بغیر نماز کی، ایسا روزہ اللہ تعالیٰ کے قابل قبول نہیں ہے۔ حضرات گرامی، اور آتے ہیں یہ جو 9واں پوائنٹ ہے روزے داروں کے لیے جو ہدیہ ہے، وہ کہ روزے دار کی جو افطاری کرنے بیٹھتا ہے، جو دعا کرتا قبول ہو جاتی ہے۔ 3 دعوات مستجابات، 3 دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔ دعوت المظلوم، مظلوم کی بددعا قبول ہو جاتی ہے، وہ دعوت الصائم، روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے، روزے دار قبول ہوتی ہے۔ ایک دوسری حدیث میں آتا ہے، اس کی جو تکمیل کرتی دوسری حدیث، الصائم عند فطرہ لدعوہ ما ترد، روزے دار جو روزہ افطاری کرنے کے وقت جو دعا کرتا ہے ما ترد، وہ دعا رد نہیں کی جاتی ہے۔ لہٰذا دوستو، جب افطاری کرنے بیٹھو تو دعا کرو، دعائیں کرو، اعتماد کے ساتھ، یقین کے ساتھ، یقین کامل ہونا چاہیے، دعا کرو تو اللہ تعالیٰ دعا قبول کرے گا۔ حضرات گرامی، روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہوتی ہیں۔ یہ 10ویں چیز، روزے دار کے 2 خوشیاں ہوتی ہیں۔ 2 خوشی کا وقت ہے، ایک افطار کے وقت، دوسرے کب؟ جب اللہ سے ملاقات کرے گا تھا۔ للصائم فرحتان، فرحۃ عند فطرہ و فرحۃ عند لقاء ربہ۔ ایک خوشی کب ہوتی ہے؟ جب وہ افطاری کرنے بیٹھتا ہے، وہ دیکھ بڑی خوشی ہوتی ہے، اندر سے بہت خوشی ہوتی ہے، اس خوشی کو تعبیر نہیں کر سکتا، اس خوشی کو لفظ بیان نہیں کر سکتا ہے۔ اور دوسری خوشی کب ہوتی ہے؟ جب اللہ سے ملاقات کرے گا، اللہ اس کو بے پناہ اجر دے گا، کوئی گنتی نہیں کرنا اس کو اجر دے گا اللہ تعالیٰ، اللہ ہی جانتا ہے کتنا اجر دے گا، اس کو بے پناہ اجر دے گا۔ بندہ خوش رہے گا، کہے گا یا اللہ میرے روزہ رکھنے کے اتنا فائدہ، اس کو اللہ بے پناہ اجر دے گا۔ حضرات گرامی، جو 11ویں چیز پیش کر کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں، روزہ داروں کے لیے جو ہدیہ دینا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس نے حالت روزہ میں، جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ، اللہ پر ایمان رکھتے بھی روزہ رکھے اور ثواب کی نیت سے، 2 شرط ہے روزہ قبول ہونے کے لیے، اللہ پر ایمان اور ثواب کی نیت۔ جس نے رمضان کے روزے رکھے اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے اور ثواب کی نیت سے، غفر له ما تقدم من ذنبہ، اس کے پچھلے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ لہٰذا حضرات گرامی، یہ جو میں نے 10-11 نکات بیان کیے ہیں، یہ امید کے ساتھ بیان کیے ہیں کہ یہ نکات، یہ پوائنٹس جو میں نے بیان کیے ہیں، تاکہ آپ کے روزہ رکھنے میں، ہمارے روزہ رکھنے میں گہرا نہ گزرے، اور ہم روزے کے معنی و مفاہیم کو اچھی طرح سمجھیں، تاکہ ہمارے لیے یہ روزہ جنت کا سامان بن جائے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے روزوں قبول فرمائے۔ یا اللہ تو ہماری تلاوت قبول فرما، یا اللہ تو ہماری تراویح قبول فرما، یا اللہ جو ہم میں سے بھی مریض ہیں، اے اللہ تو ان کو شفاء کلی عطا فرما، اے اللہ جو ہم میں سے دنیا جا چکے ہیں، اے اللہ تو ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔